ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ بیہودہ مشغلوں سے گزرتے ہیں تو دامن بچا کر گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں ان کے رب تعالی کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ پچھلی آیات میں عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کی کچھ صفتوں کا ذکر ہوا تھا، اب انہی اللہ کے نیک بندوں کی کچھ اور صفتیں ہیں جن کا ذکر ان آیات کریمہ میں فرمایا۔ تو ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کیونکہ جب وہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، حالانکہ جھوٹی گواہی دینا یہ چھوٹا گناہ نہیں بلکہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، تو پھر بڑے گناہوں سے تو وہ اور زیادہ بچتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جھوٹے گواہ کی سزا یہ ہے کہ اسے اپنی برادری میں کھڑا کر کے کہا جائے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹی گواہی دینے والے کو 40 کوڑے مارتے تھے اور اس کا منہ کالا کر دیتے تھے اور اس کو بازار میں گشت کرایا کرتے تھے، کیونکہ جھوٹی گواہی دینے والے نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اس کی غلط گواہی کی وجہ سے جس کا حق تھا اس کو نہیں ملا اور جس کا حق نہیں تھا اس کو وہ مل گیا۔ تو ایک مسلمان کے اوپر ظلم بھی کیا جا رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ناحق کسی کا مال کسی اور کو وہ دلوا رہا ہے، اور ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام احمد اور امام شافعی ان حضرات نے بھی جھوٹی گواہی پر جو ہے وہ سزا کا ذکر کیا ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جھوٹ کی مجلسوں میں اور فضول کاموں کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، ایسی باطل محفلوں میں نہیں جاتے جن کے اندر بیہودہ کام ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں، چاہے گانا بجانا ہو یا ڈھول تاشا ہو یا بے حیائی کے کام ہوں، یا اسی طرح جس کے اندر لوگوں کی غیبت کی جاتی ہو، جھوٹ بولا جاتا ہو، گالیاں دی جاتی ہوں یا شریعت کے خلاف کام کیے جاتے ہوں، کسی بھی طرح کے جو غلط کاموں کی محفلیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ لوگ شامل نہیں ہوتے اور ان سے دور رہتے ہیں اور کبھی بھی ان کے ساتھ میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکین اور یہود و نصارہ کی عید یعنی ان کے کھیل کود میں نہیں جاتے، جیسے آج کل ہمارے کچھ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ ہندوؤں کے میلے لگتے ہیں تو اس کے اندر اپنے بچوں کو گھمانے لے جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پر کفریہ چیزیں ہوتی ہیں اور بتوں کی نمائش ہوتی ہے، شرکیہ کام ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو شرکیہ اور کفریہ میلے ہوتے ہیں وہاں پر نہ تو مسلمان کا خود جانا جائز اور نہ اپنے بال بچوں کو لے جانا جائز، بلکہ فرمایا گیا کہ کافروں کے محلے سے گزرو تو تیز رفتاری سے گزر جایا کرو، اس لیے کہ جہاں پہ ان کا مجمع ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کا عذاب اترتا رہتا ہے۔ تو اب ان کا جو میلہ ٹھیلا ہے وہ تو بالکل عذاب ہی کی جگہ ہے، ایسی جگہوں میں جب ہم اپنے
آپ کو یا اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے تو کتنے عذاب کے جو ہے ہم لوگ سزاوار ہوں گے۔ تو فرمایا گیا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کافروں کے عیدوں میں میلوں میں جانے سے سخت پرہیز کرتے۔ اس کے اندر وہ بھی آ گئے، چاہے 31st نائٹ کی محفلیں ہوں یا ویلنٹائن ڈے کا کوئی پروگرام ہو یا اس طرح کے جو ہے وہ فنکشن رکھے جاتے ہیں جن کے اندر ناجائز کام کیے جاتے ہیں، ایسی ہر محفل اور ہر چیز سے جو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہ اور محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سے مروی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کانوں کو لہو اور مزامیر شیطان سے بچاتے تھے، انہیں مشک کے باغات میں لے جاؤ، پھر ملائکہ کو حکم ہوگا کہ میرے بندوں کو میری حمد ثنا اور میری تمجید سناؤ اور انہیں خبر دو کہ انہیں آج نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یعنی دنیا میں فضول محفلوں سے جو پرہیز کرتا رہا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ انعام دیا جائے گا۔ اور اس تفسیر کے مطابق مطلب ہر وہ مجلس مراد ہو گئی جس میں انسان کے دین کا نقصان ہو، فساد ہو، وہ سب کی سب زور میں داخل ہے۔ تو ایسی مجلس زور کے اندر جانے سے سخت پرہیز کیا جائے۔ اور اس کے بعد میں یہ فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ جب بےہودہ مشغلوں سے گزرتے ہیں تو دامن بچا کے گزر جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ والوں کی ایک خوبی ہے، وہ بےہودہ محفلوں میں جاتے بھی نہیں، اور اگر بےہودہ محفلوں کے پاس سے بھی گزرتے ہیں نا تو بالکل راستہ کاٹ کر کے نکل جاتے ہیں۔ اور اس کا اصل معنی یہی ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ میں بےہودگی سے پیش آتا ہے، کوئی ان کے ساتھ میں غلط طریقے سے برتاؤ کرتا ہے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، وہ ہر طرح سے جو ہے وہ برائی سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھتے ہیں۔ حضرت مقاتل نے کہا کہ جب وہ کفار کے طعنے سنتے ہیں، ان کی تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے درگزر کرتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری نے کہا کہ ہر قسم کا گناہ یہ لغو ہے، تو جب وہ بےہودہ اور باطل کاموں کی مجلس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یعنی کوئی اگر فضول آدمی ان سے منہ لگتا ہے نا تو اس سے منہ نہیں لگتے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار ایک آدمی آپ کو مل گیا، آپ کو برا بھلا کہنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ تو جو کہہ رہا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اللہ میری مغفرت فرمائے، اور اگر تو جو کہہ رہا وہ جھوٹ ہے تو اللہ تیری بخشش فرمائے۔ یعنی آپ نے اتنی پیاری بات کہی کہ اس نے معافی مانگی کہ حضور میں نے جو کچھ کہا میں جھوٹا ہوں، اور آپ کی پیشانی کا بوسہ دے کر کے کہا کہ واقعی آپ جو ہیں وہ عظمتوں کے مالک ہیں۔ تو بندہ جب اس طرح سے برے لوگوں کے ساتھ میں نیکی کا برتاؤ کرتا ہے تو پھر برے لوگ بھی جھکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، ورنہ کتا اگر کاٹ لے تو کتے کو کاٹا نہیں جاتا ہے، کیونکہ کتے کا کام ہی کاٹنا ہے۔ تو جو برا ہے اس کا کام ہی برائی کرنا ہے، نیکوں کا کام اچھائی کرنا ہے اور اچھے انداز کے اندر گزر جانا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے ہیں۔ یعنی ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، آخرت وغیرہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ آخرت کو یاد کرتے ہیں، غافل ہو کر کے قرآن نہیں سنتے، اندھے بہرے ہو کر کے دھیان سے سنتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ کفار کی طرح قرآن سے اندھے نہیں ہیں، یہ تو کفار کا طریقہ ہے کہ قرآن سے اندھے بن، یہ لوگ قرآن سنتے ہیں اور اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی معنی ہے اس کا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اندھے اور بہرے بن کر کے ان پر کوئی اثر ہی نہ ہو، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں قرآن مقدس کی تلاوتوں کو سن کر کے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ قرآن مجید سننے کے باوجود جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب بھی رہے، نہیں، پہلے ان کی حالت الگ ہوتی ہے اور قرآن سننے کے بعد ان کی حالت الگ ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر کفار وغیرہ کی حالت کو تاریزن بیان کیا گیا کہ ایک کافروں اور منافقوں کا طریقہ ہے، وہ بالکل اندھے گونگے بن کر کے قرآن سنتے ہیں، ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا قرآن کا، لیکن اللہ والوں پر قرآن مقدس کا جو ہے وہ بڑا عمدہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ چند صفتیں تھیں جو پچھلی کئی آیتوں سے مسلسل اللہ والوں کی بیان کی گئی۔ اب سب سے آخر میں اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کی دعاؤں کو بیان کیا، یعنی جو اتنے پرہیزگار، نیک، عبادت گزار، ہر چیز کے اندر رب کی رضا چاہنے والے
جو متقی بندے ہیں وہ یہ سب نیک کام کرتے ہیں، پھر آخر میں دعا کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یعنی ان کی دعا بھی یہی رہتی ہے اللہ خالی ہم ہی نیک نہیں رہیں، اے اللہ ہماری بیویوں کو بھی نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا دے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ والا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ شادی نہ کرے اور جنگل میں نکل جائے اور تسبیح لے کے بیٹھ جائے۔ اللہ والا ہونے کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ والے یہ سب کچھ کرتے ہیں، ساتھ میں شادی بھی کرتے ہیں اور اللہ سے اولاد بھی مانگتے ہیں، اور ساتھ میں پھر یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری بیوی اور ہماری اولاد کو تو جیسے ہم کو تو نے نیک بنایا ایسے ان کو بھی تو نیک بنا دے۔ کیونکہ مومن کے جب بال بچے ان کے بیوی بچے نیک ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو پھر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اب یہاں پہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آج کل بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہیں جب ان کا بچہ جو ہے وہ حرام کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ معاذ اللہ اگر ان کی بچی اگر ڈانس کرتی ہے اسکول میں تو ان کو بڑا جو ہے لطف آتا ہے۔ تو جن کا جو ہے وہ طریقہ یہ ہو کہ ناجائز کاموں سے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کریں اور دل کو خوش کریں، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں۔ مومن کا طریقہ یہ ہے وہ تو کہتا ہے اللہ مجھے بھی نیک بنا اور میری بیوی بچوں کو بھی نیک بنا، کیونکہ جب بیوی بچے نیک ہوتے ہیں نا تو پھر وہ شوہر کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں اور اس کا دل کہتا ہے اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے جس طرح مجھے نیک بنایا ایسے میرے بیوی بچوں کو بھی نیک بنایا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ اولاد کے لیے دعا کرنا یہ بھی ایک اچھی بات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، دعا کا ذکر کیا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کی، اے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر کے جنگل میں چلے جائیں، نہیں، اللہ والوں کا طریقہ ہے وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ نیک کام بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ شادی بھی کرتے ہیں اور اولاد بھی ہوتی ہے ان کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ام سلیم، یہ حضرت انس کی ماں ہیں، یہ کہ گھر آئے اور وہ آپ کے لیے کھجوریں اور گھی لے کر کے آئیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گھی کو اپنے مشکیزہ میں اور کھجور کو اپنے برتن میں لوٹا دو کیونکہ میں روزے سے ہوں، اس کو رکھ دو۔ پھر آپ نے گھر کے گوشے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور حضرت ام سلیم اور گھر والوں کے لیے دعا کی۔ حضرت ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ میں ایک خاص اولاد ہے۔ آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا کہ حضور وہی آپ کا جو خادم ہے نا انس، وہ میرا لڑکا ہے، تو اس کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی حضرت انس کے لیے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ انس کو مال اور اولاد عطا فرما۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ مال اور اولاد کو چھوڑ دو، نہیں، میرا آقا علیہ السلام تو مال اور اولاد کے لیے دعا فرمائی ہے اور فرمایا اللہ ان کو اس میں برکت عطا فرما۔ اور جب میرا آقا علیہ السلام نے دعا دے دی تو پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ جب حجاج بصرہ میں آیا تو میری اولاد میں سے 120 بیٹے قبر میں دفن ہو چکے تھے، یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اولاد عطا فرمائی۔ تو اللہ نے مجھے مال بھی بہت دیا اور اولاد بھی بہت دی۔ حضرت انس نے 10 سال اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کی۔ ان کا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا تھا۔ میرے آقا نے دعا دی تھی اللہ ان کو مال میں اضافہ فرما دے، تو سب کے باغ میں 1 بار پھل لگتا تھا، حضرت انس کے باغ میں سال میں 2 بار پھل لگتا تھا، اور پھل بھی کیسا؟ فرمایا اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ مدینہ میں رہے اور ان کی اولاد کے اندر اتنا اضافہ ہوا کہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ 120 بیٹے تو میری اولاد میں سے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیے ہمیں، اتنی اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اور یہاں پہ جو یہ صفت بیان کی گئی رحمان کے بندوں کی، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے اللہ ہمارے بیوی بچوں کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس سے پتہ چلا کہ مومن کو یہ دعا کرنا چاہیے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو نیک بنا دے۔ خالی یہی نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے بیوی بچوں کے لیے ایک بنگلہ دے دے اور ایک کار دے دے اور اتنا سونا دے دے۔ جہاں ضرورت کی چیزیں مانگے وہاں پر یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ ہمارے بیوی بچوں کو نیک بنا دے۔ اگر مال و دولت کے انبار ہیں لیکن بیوی بچے نیک نہیں ہیں تو شوہر کبھی بھی سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ اگر اولاد اگر نالائق ہے تو اس باپ کا بڑھاپا جو ہے وہ جہنم بن کر کے رہ جاتا ہے۔
ہے۔ تو یہ سب سے اچھی دعا ہے جو یہ اللہ والے رب کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، مولا ہمارے بیوی بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو رحمان کے بندوں کی اللہ نے اس آیت میں یہ صفت بیان فرمائی، وہ بیویوں سے اپنی ایسی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نیک اور پرہیزگار اولاد ہو۔ اور یہاں پہ معلوم ہے لوگوں کا حال یہ ہے، اگر بیٹا جو ہے وہ کھانا کم کھائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آج کل کھانا نہیں کھا رہا ہے، اور پھر وہاں پر بھی کام نہیں بنے گا تو پھر امام صاحب کے پاس آئیں گے، پانی دم کر دو، یہ چند دن سے کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ یعنی اگر 2 روٹی اگر کم کھانے لگ جائے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور روزانہ اگر 2 ٹائم کی نماز چھوڑ دے تو ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ یعنی ان کو یہ فکر ہے کہ کیا ٹھوس ٹھوس کے ہم لوگ اپنے بیٹے کو کھلا دیں، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ نماز چھوڑ کر کے جہنم کی آگ میں جلنے کا سامان کر رہا ہے، اس کو نمازی بنا دیں تاکہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک وہ اولاد کیسے بنے گی؟ پھر اس کے بعد میں پھر شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہی ٹکڑا ہے جو گھر گھر کی کہانی بن کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا کرے بندہ کہ ہمارے بھی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ان کو وہی تعلیم بھی دے۔ اب آپ موبائل کے اندر یا دوسرے طریقے سے اپنے بچوں کو گناہوں کے راستے بتائیں گے تو اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ جس کے بچے گھر میں، جس کی بیوی گھر میں تلاوت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، جو تسبیح نہ پڑھے، ہر وقت جو ہے وہ سینما تھیٹر بنا کے رکھے مکان کو، گانے سنے، اس کے اندر ڈرامے دیکھیں، اور پھر گھر کے اندر جو ہے وہ ناجائز کاموں کا جو ہے وہ ہر وقت ماحول بنا رہے، اس گھر میں کہاں سے برکتیں آئے گی؟ کہاں سے سکون آئے گا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں سے ملے گی؟ حضرت مقداد بن اسود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ فطرت میں اور زمانہ جاہلیت میں جس قدر نبی مبعوث فرمائے تو ان کے جو حالات تھے ان میں سب سے زیادہ برے حالات اس وقت تھے جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ جب مکہ میں پیدا ہوئے نا، اتنے برے حالات تھے، اتنے برے حالات تھے، بتوں کی پوجا سے بہتر ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ایسے برے حالات کے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر ایک شخص نے اپنی اولاد، اپنے والد، اپنے بھائی کو جو ہے وہ کافر سمجھنے لگا۔ حق کا پیغام جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں لگے ہوئے جو ہے وہ تالے کھول دیے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی اولاد کفر کی حالت میں مر گئی، وہ جہنم میں جائے گی، اور جب ان کو یقین ہو گیا تو انہوں نے پھر جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنے گی نہیں جو اولاد جہنم میں چلی گئی، تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی جو ہماری اب اولاد ہے یہ ایمان کے دامن میں آئے اور ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آل و اولاد کی اگر ہم نے اچھی سنگت کو نہیں دیکھا، بد مذہبوں کے ساتھ اگر اولاد ہماری رہنے لگی، معاذ اللہ گمراہ ہو گئی، دیوبندی وہابی یا کچھ بن گئے، تو اب وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ جہنم کی گرمی بن جائے گی وہ۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کثیر بن زیاد کہتے ہیں میں نے حسن بصری سے پوچھا، ابو سعید اس آنکھوں کی ٹھنڈک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے یا آخرت کے ساتھ ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا نہیں، اللہ کی قسم مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، خود کو اور اپنے دوست کو اللہ کی عبادت کرتا ہوا دیکھے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ورنہ اگر ہمارا بیٹا اگر بہت بڑی کوئی جاب کر رہا ہے، بہت بڑا فلیٹ لے کے رہ رہا ہے، بہت بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ دنیا کی ضرورتیں اپنی جگہ، لیکن صحیح معنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک کب ملے گی؟ جب ہمارا بندہ جس مقصد کے لیے رب نے پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرے، نماز پڑھے، اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ چلے۔ تو ہمیں بھی یہی دعا کرنا چاہیے جو اللہ کے نیک بندے رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے۔ اب آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ ان نیک بندوں کی جو صفت ہے ان کو کیا انعام ملے گا، وہ آنے والی آیتوں میں آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو بلا معمور فرما دے، صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله۔